دل کی چمک بڑھائے صلی علی محمد، ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین میرے ساتھ مل کر پڑھیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ایف جن چینل کے ناظرین، پروگرام ہے ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد۔ سبحان اللہ، یہ ہر درد کی دوا لیے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور انشاءاللہ الکریم اپنے معمولات کے مطابق آج کے ایپیسوڈ میں بھی ہم رسول شاندار مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک احادیث کریمہ سنیں گے، اور انشاءاللہ کچھ واقعات بھی ایڈ کریں گے۔ ضمناً انشاءاللہ کئی مدنی پھول ہم اپنے پروگرام میں شامل کرتے ہیں تاکہ ایپیسوڈ دیکھنے سننے والوں کو علم دین بھی حاصل ہوں اور جذبہ بھی نصیب ہو۔ ناظرین اکرام، پروگرام کے آغاز میں ہم اچھی نیتیں بھی کرتے ہیں، چونکہ اچھی نیت یہ بنیاد ہے، اور بغیر اچھی نیت کے ثواب بھی نہیں ملتا۔ اس لیے آئیے ہم نیت کرتے ہیں اللہ کی رضا حاصل کرنے اور ثواب کمانے کے لیے اس پروگرام کو دیکھیں گے، سنیں گے، اور انشاءاللہ عمل کرنے کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی عمل کی ترغیب دیں گے انشاءاللہ الکریم۔ رسول پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمعہ کے دن کثرت سے مجھ پر درود پاک پڑھا کرو، کیونکہ اس دن کثرت سے ملائکہ یعنی فرشتے حاضر ہوتے ہیں، اور جب بھی کوئی شخص مجھ پر درود پڑھتا ہے تو اس کے فارغ ہوتے ہی وہ درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ عرض کی گئی، کیا وفات کے بعد بھی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وفات کے بعد بھی، کیونکہ اللہ نے زمین پر انبیاء کے جسموں کا کھانا حرام کر دیا ہے۔ اللہ کا نبی زندہ ہوتا ہے، اسے رزق دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایف جن چینل کے ناظرین، پتہ لگا کہ جمعہ کے دن درود پڑھنا کتنا زیادہ مفید ہے، فائدہ مند ہے، اور اس سے یہ بھی پتہ لگا کہ ہمارا پڑھا ہوا درود پاک رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک بارگاہ میں جو ہے وفات شریف کے بعد بھی پیش کیا جاتا ہے، کیونکہ نبی زندہ ہیں اور انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی کیا بات ہے، جب ایسی عشق و محبت کی بات ہو اور اعلیٰ حضرت کا قلم خاموش رہ جائے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں بارگاہ رسالت میں، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ قربان جاؤں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے عشق رسول پر کہ آپ نے اس شعر میں گویا عقیدہ بیان کر دیا ہے، عقیدہ اہل سنت، عقیدہ صحابہ اور اہل بیت بیان کر دیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حیات ہیں۔ میری آنکھیں انہیں نہیں دیکھ پا رہی، میری آنکھیں جو ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت نہیں کر پا رہی، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حیات ہیں۔ اللہ کریم ہمیں بھی وہ رخ زیبا دیکھنا نصیب کرے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تو یہ وہ عاشق رسول ہیں کہ جنہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ماتھے کی آنکھوں سے دیدار کیا ہے۔ جی ہاں، ماتھے کی آنکھوں سے حضور علیہ السلام کا دیدار کیا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کریم ہمیں بھی نصیب کرے۔ ناظرین اکرام، جمعہ کا جو دن ہوتا ہے، فرائیڈے کا جو دن ہوتا ہے، اس میں کثرت سے درود پڑھنے کا ہمیں معمول بنانا چاہیے، کیونکہ جمعہ کا دن یہ کثرت سے درود پڑھنے کا دن ہے۔ اس دن جتنا درود پڑھ سکتے ہیں ہمیں اتنا زیادہ پڑھنا چاہیے۔ اس دن ویسے بھی نیکیوں کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے، ایک نیکی کا 70 گنا زیادہ ثواب ملتا ہے۔ تو پھر سبحان اللہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اگر ہم درود پاک پڑھتے ہیں
تو ہمیں کیسی کیسی اس کی برکتیں نصیب ہو سکتی ہیں۔ عموماً سارے ہی دنوں میں اور خصوصاً بالخصوص اہتمام کے ساتھ جمعہ کے دن درود پاک ہمیں پڑھنا چاہیے۔ اللہ توفیق دے تو جب ہم درود پاک پڑھیں تو اہتمام کے ساتھ، اس سے مراد یہ ہے کہ باوضو دو زانوں بیٹھ کر زہ نصیب گنبد خضرا کا تصور کر کے، سنہری جالیوں کا تصور جما کر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارک پر درود پاک پڑھیں اور اپنے ذہن کو سارے دنیاوی خیالات سے فارغ کر دیں۔ پھر دیکھیں کس طرح درود پاک پڑھنے کی ہمیں ظاہری اور باطینی برکتیں نصیب ہوتی ہیں۔ جی ہاں، ظاہری برکتیں بھی اور باطینی برکتیں بھی۔ یہ کیا ہے اس کو بھی تھوڑا عرض کر دیتا ہوں۔ ظاہری برکتیں یہ کہ آپ کے دنیاوی مسائل حل ہوں گے، آپ کی پریشانیاں دور ہوں گی، آپ کے مسائل حل ہوں گے، الجھنیں سلجھ جائیں گی انشاءاللہ، اور بھی جو آپ کی دنیاوی نیک حاجات ہیں وہ بھی پوری ہوں گی۔ اور باطینی برکات کیا ہیں؟ انشاءاللہ الکریم اس سے دل پاک ہوگا، عبادت میں دل لگے گا، نیکیاں ملیں گی، رب کی رضا ملے گی، حضور کا خاص قرب ملے گا، تو اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری برکتیں حاصل ہوں گی۔ تو یہ ظاہری اور باطینی فوائد ہمیں کثرت درود پاک سے حاصل ہو سکتے ہیں۔ آئیے ناظرین، ایک اور حدیث پاک میں آپ کو بیان کرتا ہوں۔ اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص میری قبر کے پاس آ کر مجھ پر درود بھیجتا ہے، اس کا درود میں بطور خاص خود سنتا ہوں، اور جو دور سے درود پڑھتا ہے وہ مجھے بتایا جاتا ہے۔ یعنی وہ درود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرشتہ بتاتا ہے، حضور کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے، چونکہ اس فرشتے کی ڈیوٹی ہی لگائی گئی نا کہ حضور کی بارگاہ میں درود پڑھنے والوں کا درود پیش کیا جائے۔ وہ حدیث پاک مجھے ناظرین یاد آتی ہے، کتنے کرم کی بات ہے کہ جن کو یہ مزدہ ملتا ہے، جن کو حضور کی بارگاہ میں حاضری کی اجازت ملتی ہے، جو دربار رسالت میں حاضر ہوتے ہیں۔ من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، کہ جس نے میری قبر کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی۔ سبحان اللہ، نبی کریم علیہ السلام کی شفاعت حاصل کرنے کا ایک بڑا شاندار اور آسان اور پیارا طریقہ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر پاک، روضہ پاک پر حاضر ہونا بھی ہے۔ تو یہ یقیناً یہ کرم کے فیصلے ہیں، جن غلاموں پر کرم ہوتا ہے وہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ تو یہ ماشاءاللہ جو حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کر درود پڑھتے ہیں، میرے آقا فرماتے ہیں ان کا درود میں خود سنتا ہوں، بطور خاص خود سنتا ہوں، اور جو دور سے درود پڑھتے ہیں ان کا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو دور سے بھی درود پڑھنے کی سعادت دے، اور جب ہم حضور کے مدینے میں حاضر ہوں، مسجد نبوی شریف میں حاضر ہوں، روضہ رسول پر حاضر ہوں، تب بھی ایک کاش کہ ہماری زبان پر درود و سلام جاری رہے۔ لیکن یہاں ناظرین ایک بات عرض کرتا چلوں، ضمناً عرض کرتا چلوں، اول تو یہ کہ کروڑ عاشقان رسول اس شہر مدینہ میں اور حضور کی پیاری مسجد میں حاضر ہونا چاہتے ہیں۔ اگر بائی لک کسی کو موقع مل جائے، اذن مل جائے، اجازت مل جائے اور وہ وہاں پہنچ جائے، تو آپ نے بھی شاید یہ نظارے دیکھے ہوں گے کہ وہاں پہنچنے کے بعد شروع میں تو کیفیت ہوتی ہے، میں جاؤں گا، حال دل بیان کروں گا، کثرت سے درود پڑھوں گا، وہیں پڑا رہوں گا، اور کہتے ہیں نا پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا۔ وہ ساری التجائیں، جذبات کہ بس میرے آقا کی بارگاہ میں مجھے اپنے دکھڑے سنانے ہیں، میں حضور کی بارگاہ میں جا کر جو ہے وہ اپنی دل کی جو ہے وہ سناؤں گا، ذکر و درود کروں گا، سنتوں پر عمل کروں گا، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن جب وہاں جاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ سیلفیوں میں لگے رہتے ہیں۔ بلکہ افسوس، صد کروڑ افسوس، روضہ رسول پر حاضر ہوتے ہیں، مواجہہ شریف کے قریب آتے ہیں کہ جہاں ادب کے ساتھ سلام عرض کرنا ہے، جہاں پر جو ہے وہ سلام عرض کر کے التجائیں پیش کر کے آگے بڑھنا ہوتا ہے، وہاں بھی بعض محروم لوگ، جی ہاں محروم ہی کہوں گا، کہ ایسی مقدس، مبارک اور محبوب ترین بارگاہ میں جانے کے بعد بھی وہ سیلفی لیتے ہیں، اور سیلفی لینے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ روضہ رسول کو پیٹ کر رہے ہوتے ہیں، حضور کو پیٹ کر کے وہ سیلفیاں لے رہے ہوتے ہیں۔ کیا ہو گیا ہم کو؟ یا کبھی ایک ہاتھ میں یوں چپل ہوگی اور دوسرے ہاتھ میں موبائل ہوگا، مطلب سمجھ نہیں آتی کہ یہ کس لیول کا عشق ہے۔ کیا اس کو عشق بھی کہا جائے گا؟ ناظرین اکرام، ادب یہ پورا ایک ٹاپک ہے، ہمیں خود بھی ادب سیکھنا چاہیے، اور بزرگوں کا مدینہ پاک میں حاضر ہونے کا انداز بھی پڑھنا چاہیے۔
کہ ہمارے بزرگان دین، اللہ کے نیک بندے جو علم والے تھے، انہوں نے جب مدینہ پاک میں حاضری دی، رسول پاک کے دربار میں حاضری دی، روضہ رسول پر حاضر ہوئے، اس وقت ان کا اپنا انداز کیا تھا۔ اللہ کریم ہمیں بھی توفیق عطا کرے کہ ہم ان باتوں کا خیال رکھتے ہوئے دربار رسالت میں ادب اور آداب کے مطابق حاضری دینے میں کامیاب ہو جائیں، اور باذوق، باشوق، رقت کے ساتھ، آنسوؤں کے ساتھ، ایک کاش کہ ہمیں حاضری کی سعادت ملے۔ پورے سفر میں بار بار اگر یہ ذہن میں رہے نا کہ میں تو بلانے کے قابل ہی نہیں تھا، میں تو اتنا گناہ گار ہوں، میں اس مقدس مقام پر آنے کے قابل نہ تھا، یہ میرے حضور کی کرم نوازی ہے کہ مجھے اس مقام پر آنے کی سعادت عطا فرمائی۔ اچھا، پھر یہ بات بھی ذہن میں ہو کہ اب جاؤں گا تو پتہ نہیں دوبارہ مجھے اجازت ملے گی یا نہیں، دوبارہ آ پاؤں گا یا نہیں۔ جی ہاں، ہمارے گھر میں جس طرح ہماری اجازت کے بغیر کوئی نہیں آ سکتا، رسول پاک کے دربار گوہر بار میں کیا اپنی مرضی سے چلے جائیں گے؟ یقیناً جاتے ہیں وہیں جنہیں سرکار بلاتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں توفیق عطا کرے۔ ایک واقعہ ناظرین میں آپ کو سناتا ہوں۔ ابو المظفر نامی ایک شخص کا بیان ہے کہ میں ایک روز ایک علاقے میں گیا اور راستہ بھول گیا، راستہ بھٹک گیا۔ اچانک میں نے ایک مرد کو دیکھا جس نے کہا کہ میرے پاس آؤ۔ چنانچہ میں ان کے پاس گیا اور دل میں سوچا کہ شاید یہ حضرت خضر علیہ السلام ہے۔ میں نے ان سے نام پوچھا تو انہوں نے اپنا نام خضر ہی بتایا۔ میں نے ان کے پاس ایک اور بزرگ کو بیٹھے ہوئے دیکھا تو میں نے ان کا نام بھی پوچھا، بتایا کہ یہ بزرگ الیاس بن شام ہیں۔ میں نے عرض کیا، آپ نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ تو میں نے عرض کی کہ مجھے اس چیز کی خبر دیں جو آپ نے نبی کریم علیہ السلام سے سنی ہو، تاکہ میں اسے آپ سے روایت کر سکوں۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص صلی اللہ علی محمد پڑھے تو اس کا دل نفاق سے ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسے کہ ناپاک کپڑا پاک ہو جاتا ہے، اور فرمایا جو شخص صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتا ہے وہ اپنے اوپر رحمت کے 70 دروازے کھول لیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین اکرام، اس واقعے میں کتنا کچھ سیکھنے کا ہمیں موقع مل رہا ہے۔ اول تو یہ کہ درود پاک کی کیسی فضیلت ہے۔ اچھا، ایک بار درود پڑھیں، صلی اللہ علی محمد پڑھیں تو رحمت کے 70 دروازے کھول دیے جا رہے ہیں۔ تو پھر ہم کیوں نہ کہیں کہ درود پاک ہر درد کی دوا ہے، صلی علی محمد۔ سبحان اللہ، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ پرسنالٹی ہیں، وہ شخصیت ہیں، وہ ہمارے کریم اور شفیق آقا ہیں کہ جن سے ہمیں اپنے مال، اپنے والدین، اپنے بیوی بچے اور دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ بڑھ کر محبت کرنی چاہیے، کیونکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے والد، اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ تو اللہ پاک ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم بھی حضور علیہ السلام سے سب سے بڑھ کر محبت کرنے والے بن جائیں۔ اچھا، یہاں ناظرین ہو سکتا ہے کہ کسی کے ذہن میں یہ بات آئے، کوئی یہ سوچے کہ یہ تو ایک نفسیاتی بات ہے کہ بندہ جب بھی کسی محبوب چیز کو یاد کرتا ہے تو اس کا درد کم ہوتا چلا جاتا ہے، کیونکہ اس کی توجہ جو ہے اس درد سے ہٹ جاتی ہے۔ تو اس میں فضیلت کی کیا بات ہے؟ تو ایسوں کو میں یہ کہوں گا کہ بھائی آپ کی بات صحیح ہے، لیکن کیا یہ فضیلت نہیں ہے کہ آپ کے خیال میں کسی اور محبوب کی بجائے وہ محبوب آئے جو اللہ کا محبوب ہے؟ سبحان اللہ، جو وجہ تخلیق کائنات ہے، جن کی وجہ سے آپ اور میں ہیں۔ زمین و زمان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے اور اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ سبحان اللہ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے ہی سب کچھ ہے۔ اللہ کریم ہم پر رحمت کی نظر فرمائے۔ یاد نبی کا دل پہ اثر رات بھر رہا۔ کیا خوبصورت بات لکھی ہے، یاد نبی کا
دل پہ اثر رات بھر رہا، یوں رات بھر خیال بھی پاکیزہ تر رہا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ کریم ہم سب کو بھی پیارے نبی، سہڑے نبی، مکی مدنی صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود پڑھنے کی سعادت نصیب فرمائیں۔ ہمارا سلسلہ ہی اسی کی طرف موٹیویٹ کرتا ہے کہ ہم زیادہ درود پڑھیں، فضول کاموں سے بچیں، گناہوں سے بچیں، کرنے والے کام کریں اور اپنے آپ کو نہ کرنے والے کاموں سے بچائیں۔ سلسلے کا نام کیا ہے؟ ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد۔ میں امید کرتا ہوں ناظرین کہ آج کا ایپیسوڈ بھی ہمارے عشق رسول میں اضافے کا ذریعہ بنا ہوگا۔ آپ میں سے بہت سارے عاشقان رسول نے درود پاک پڑھنے کی نیتیں کی ہوں گی، اور میں گزارش کروں گا کہ آپ اس سلسلے کو دیکھنے کے بعد آپ میں سے کتنے ایسے ہیں جنہوں نے درود پاک کی کثرت شروع کر دی، اور اگر اچھی نیتوں کے ساتھ دوسروں کو بھی ترغیب ملے، اگر آپ یہ بتا سکیں کہ میں الحمدللہ پروگرام دیکھنے کے بعد روزانہ اتنا درود پاک پڑھنے لگا ہوں، تو ہو سکتا ہے دوسروں کو بھی ترغیب ملے اور وہ پڑھنا شروع کر دیں، اس کا آپ کو ثواب ملے گا۔ لیکن بات وہی ہے، نیت صحیح ہو اور نیت ثواب کی اور اچھی نیت ہوگی تو انشاءاللہ اس عمل پر بھی آپ کو ثواب ملے گا۔ آپ ہمارے کامنٹ باکس میں جا کر اس حوالے سے اپنے فیڈ بیک بھی دے سکتے ہیں، اپنی نیتوں کا اظہار بھی کر سکتے ہیں۔ یوٹیوب چینل پر ہمارے یہ پروگرام میں جو پلے لسٹ ہے، ایف جین چینل کا یوٹیوب چینل ہے، وہاں پلے لسٹ میں جا کر ہمارے پچھلے پروگرامز بھی دیکھ سکتے ہیں، اور وہیں پر آپ کو انشاءاللہ دیگر پروگرامز بھی ملیں گے۔ اللہ کریم ہم سب کو عمل کی سعادت نصیب فرمائیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دل کی چمک بڑھائے، صلی علی محمد، ہر